अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं आज अपना नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इंशाल्लाह आज हम अपना स्पिरिचुअल ब्रदर से स्टार्ट लेंगे। तो एक बात के साथ कि आज के दौर में हम सब किसी न किसी सिचुएशन में हर शख्स परेशान है। कुछ लोग हालात की वजह से, कुछ अपने बच्चों की वजह से, कुछ खानदानी प्रॉब्लम्स, कोई सेहत का मसला, कुछ माशरे की वजह से। ऐसी सूरत में इंसान को क्या करना चाहिए? इंसान का इत्मीनान, दिल का सुकून, दिल का करार किस चीज में है? हम परेशान तो रहते हैं मगर हम ये नहीं सोचते कि हमारा दिल क्यों उदास है, क्यों परेशान है, हमारे दिल में गम क्यों आ रहा है। जरा जरा सी बात में हम परेशान क्यों हो जाते हैं, ये हमारे अंदर एक अनजानी सी बेचैनी क्यों है? हमारा दिल किसी चीज में क्यों नहीं लगता? हाँ, हम नमाज पढ़ रहे हों या घर के कोई काम कर रहे हों या घर वालों के साथ भी हों, तो फिर भी एक कुछ खालीपन सा महसूस होता है, जैसे किसी चीज की कमी है, एक खलिश सी रहती है। इसकी क्या वजह है? तो अक्सर हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि हम जान सकें कि आखिर हमारे साथ मसला क्या है, लेकिन अक्सर बेशतर हम इसको समझ नहीं सकते। तो हकीकत क्या है? इमाम क़य्यिम अल-जौज़ी अपनी किताब में कहते हैं कि इंसान के दिल की परेशानी और बेचैनी का सबसे बड़ा सबब इंसान के अपने गुनाह होते हैं। जब इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो उसका ज़मीर उसको मलामत करता है। हजरत अबू हुरैरा से एक हदीस रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन कोई गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है, और अगर वो तौबा करके बाज आ जाए और अल्लाह से तौबा कर ले तो इसका दिल साफ हो जाता है, और अगर मजीद गुनाह करे तो सियाही का नुक्ता ज्यादा हो जाता है, हत्ता कि होते होते दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है। तो मतलब ये कि क्या हो जाता है जब दिल सियाह हो जाता है? तो इंसान जो है नेकी करने की उससे तौफीक खत्म हो जाती है, तब तौफीक छूट जाती है। अगर जो गलत कामों का मुहासबे के लिए अल्लाह ताला ने क़यामत का दिन तो रखा है कि हमारे तमाम अमाल का फैसला उस दिन होना है, मगर जब हम गलत काम दुनिया में करते हैं तो कुछ गलत काम का अमाल का नतीजा दुनिया में ही हमको भुगतना पड़ता है, और वो दिलों की बेचैनी और इस्तराब की शक्ल में होता है। दिल पर जब जैसे हमने भी पढ़ा कि दिल पर हम गुनाह करते हैं तो दिल पर एक सियाह नुक्ता बन जाता है। अगर इंसान तौबा कर ले तो वो सियाह नुक्ता अल्लाह ताला साफ कर देते हैं, लेकिन अगर हम करते जाएं तो वो बढ़ता जाता है, और उसके नतीजे में ये होता है कि उसका असर ये होता है कि इंसान के कानों और आंखों पर महरूमी की मुहर लग जाती है, आंखों पर पर्दे पड़ जाते हैं और दिलों पर ताले लग जाते हैं, दिल बंद हो जाते हैं और दिल सख्त हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में जैसे दिलों को एक पत्थर से भी तशबीह दी है, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, कि दिल जो है पत्थर की तरह सख्त हैं और शायद उससे भी ज्यादा। तो वो कैसे इतने सख्त हो जाते हैं? गुनाहों की वजह से। जब इंसान गुनाह पर गुनाह करता जाता है तो उसका दिल सियाह हो जाता है और सख्त हो जाता है, फिर उसका किसी इबादत में भी दिल नहीं लगता, जिक्र की महफिलों से घबराहट और वहशत होने लग जाती है, और दिल हक बात को सुनना भी नहीं चाहता। अब जो है, मगर अब इसकी वजह क्या है? यूजली जब हम देखते हैं कि हम पर जब कोई परेशानी है, वो सेहत की तरफ से हो या औलाद की तरफ से या जॉब की तरफ से, तो हम उसका जिम्मेदार यूजली दूसरे लोगों को ठहराते हैं, या फिर किस्मत का कहा समझा लिखा कि भाई हमारी किस्मत में था इसलिए हुआ, लेकिन उसकी असल वजह पर हम गौर नहीं करते। उसकी असल वजह क्या है? कि अल्लाह की तरफ से मुंह मोड़ना। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन आरिद अन ज़िक्री रब्बी, और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़े। तो सबसे पहली गलती तो ये है कि अल्लाह की तरफ, अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ना है। सबसे पहले तो हमको अपना मामला अल्लाह के साथ देखना है कि अल्लाह का मामला क्या है।
کیونکہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی نہیں گزارتے تو ہمارا دل یعنی یا ہماری روح جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، اندھی ہو جاتی ہے، یا سمجھیں کہ جیسے پیرالائز ہو جاتی ہے. اور اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے یا صحت یاب کرنے کے لیے ہم کو اس کو قرآن کا علم یا اللہ کا ذکر، اس کی ڈوز یہی ہے کہ ہم کو اس کے قرآن کے علم سے ہم کو اس کو ڈوز دینا ہے، اس کو زندگی دینا ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ تو ہمارا دل جو ہے جو بیمار ہو چکا تھا، یا ہماری روح جو بیمار تھی یا بے چین تھی یا فرسٹریٹڈ تھی، یا اور ہم انزائٹی کا شکار ہو رہے تھے یا ڈپریشن ہو رہا تھا، تو جب جیسے ہی ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں تو روح کو، ہمارے دل کو توانائی ملنے لگتی ہے، روح ہماری صحت مند ہونے لگتی ہے. اور جب روح صحت مند ہوتی ہے تو انسان کی انزائٹیز سکون میں بدلنے لگ جاتی ہے، انسان کی عجلت صبر اور حلم میں بدل جاتی ہے. مگر کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کی جو ہے انسان کا سب سے بڑی وجہ جو ہے ایک چیز، بہت ساری وجوہات تو اس میں ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے دنیا کی محبت میں رچ بس گیا ہے ہمارا، اور ہم جو ہے نا بہت زیادہ دنیا میں انوالو ہو چکے ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے دل میں دنیا کی محبت رچ بس جاتی ہے، ایسے میں 3 چیزیں اس انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے یا اس کو گھیر لیتی ہے، ایسا کچھ مفہوم ہے. تو اس پہلی چیز ہے مشقت، ایسی مشقت جو اس کی ہمیشہ اس کو ڈسکمفرٹ کا شکار رکھے، یعنی کہ اتنی زیادہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہو گئی، بس وہ اس کے لیے لگا رہے اور کبھی بھی جو ہے نا اس کو سکون نہیں ملتا، آرام نہیں آتا. دوسری چیز ہے ایسی لالچ جو کبھی اس کو حرص سے آزاد نہ ہونے دے، یعنی کہ بس دنیا کی محبت کا رنگ ہے، مال کی محبت ہے، اتنا انوالو ہو چکے ہیں دنیا کے اندر کہ کسی طریقے سے وہ ختم ہی نہیں ہوتی، وہ مزید کی خواہش. پھر ایسی امیدیں جو کبھی بھی اختتام کو نہیں پہنچتی. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو واقعی آج جو ہے ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکی ہیں، اور ہم نہیں سمجھ رہے کہ کس طرح دنیا کی محبت ہم اس خسارے کا باعث بن رہی ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں ہر چیز بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اویلیبل ہے، تو جب ہم ان دنیا کی محبت دل میں رچ بس گئی ہے، ہم دنیا کا اتنا زیادہ ہم حصہ بن چکے ہیں، اور اس کی نعمتیں اور اس کی آسانیاں جو ہمارے پاس بکھری ہوئی ہیں، اس نے ہم کو بہت عجلت میں رہنے والا انسان بنا دیا ہے. یہ جو آج کل کا ٹرینڈ ہے کہ ہر جلدی ہر شخص ہر چیز جلدی چاہتا ہے، اس جلدی کی خواہش کہ بس ہر چیز جلدی سے میری خواہش کی تکمیل ہو جائے. اور آج کل ایسا ہی ٹرینڈ بس چل پڑا ہے کہ کم وقت میں زیادہ چیزیں حاصل کر لوں، اور ہم بے انتہا بے صبرے ہو گئے ہیں کہ بس جیسے مثال کے طور پر انسٹنٹ کھانا بن جائے، سلمٹی سے بس دبلے ہو جائیں، کوئی محنت نہ کرنا پڑے. بچے ایسی ایجوکیشن نہیں حاصل کرنا چاہتے کہ جس میں زیادہ محنت ہو یا جس میں زیادہ ٹائم لگے، شارٹ ٹرم میں جو چیز حاصل ہو جائے وہ حاصل کرنا. اور جیسے آن لائن شاپنگ نے بھی ہمارا مزاج اب یہی بنا دیا ہے کہ بس ابھی ہم نے یہ چیز آرڈر کی اور کچھ گھنٹوں میں چیز ہمارے سامنے آ جائے. کچھ کھانا ہے تو فوراً آرڈر کرو، کھانا حاضر. تو ہم انتظار یا صبر جیسی چیزوں سے ہم وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس میں جو ہے سب سے کیا ہے، اس کی بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے خود کو دنیا میں حد سے زیادہ انوالو کر لیا ہے اور ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں. جب انسان کسی چیز سے، کسی اہم چیز سے دور ہونے لگتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہمیں آج یہ دیکھ، اور پھر اللہ ہماری ساری پریشانیوں کا حل آخر میں یہی آتا ہے کہ ہم کو خود کو اللہ سے جوڑنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہم جو ادھر ادھر اپنے دل سکون کی تلاش میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، سکون کی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہماری ساری خوشی کس چیز میں ہے؟ ہماری خوشی صرف اور صرف جو ہے اللہ کے ذکر میں ہے. تو ہم سکون پانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، خود کو خوش کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں،
لیکن اصل وجہ جو ہمارے پاس جو حل ہے وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے، اور ہم کو اپنی چڑچڑاہٹ یا ناراضگیاں یا فرسٹریشن جو بھی ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، اس کا حل صرف اور صرف ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، جن کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنے حساب سے سیکھتے جائیں اور اس کو اپناتے جائیں، کیونکہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو ہمارے دل سے یہ جو دل کی بیماریاں ہیں یا دل کی جو بھی فرسٹریشن ہے یہ خود بخود دور ہوگی۔ تو ہر شخص اپنے دل کا حال خود جانتا ہے، میرے دل میں اس وقت کیا ہے آپ نہیں جانتے، اور آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتی۔ تو ہر شخص اپنے دل کا حال یا تو وہ شخص جانتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے دل کا پیمانہ خود بنیں، اس کی اصلاح کے لیے خود کام کریں، اور ہر ممکن کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن سے جڑے رہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، التجا کریں، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور خود کو ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رکھیں، پورے صدقے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور اللہ سے تعلق جوڑیں۔ اور بس اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو جو ہم کرتے ہیں تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں، کچھ آگے اپنی زندگیوں میں کچھ تبدیلی لا سکیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی رحمت سے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور خود سے قرب کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قریب کرے اور ہمارے گناہوں سے اور دل کی جو بھی بیماریاں ہیں اس سے بچنے کی ہم کو توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔